لیٹسٹ زمانہ ہے، لیٹسٹ نام رکھا کرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے ہاں آئے اور کہا کہ حضرت میرے ہاں بیٹا، اچھا بیٹا پیدا تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر بیٹیا پیدا ہو جاتی ہے تو چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چہرہ اتر گیا، بیٹا پیدا ہوا محلے میں مٹھائیاں بانٹی، لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو چہرہ کیوں اتر گیا؟ سنو میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ نہیں محبت سے بولو سبحان اللہ۔ بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کی زیارت کے لیے آسمان کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھا کرو، بیٹیاں بڑی مبارک ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں بڑی بابرکت ہوا کرتی ہیں، اور اپنی بچیوں کا نام اور اپنے بچوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھا کرو۔ ایک صاحب آئے میرے یہاں، کہا مولانا صاحب بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے۔ اچھا بیٹا پیدا ہوتا ہے نا بڑے خوش ہوتے ہیں، گاؤں بھر میں مٹھائیاں۔ امام صاحب سے کبھی سلام دعا نہیں ہوا، لیکن آج بیٹا پیدا ہوا، سینہ تان کر کیا کہا امام صاحب السلام علیکم۔ امام صاحب یار کہے یار میں 8 سال سے آؤں کبھی سلام نہیں کیا، آج کیا بات ہے سلام کرو؟ کہا حضرت میرا بیٹوا پیدا ہوا ہے۔ کیا پیدا ہوا ہے؟ بیٹوا پیدا ہوا ہے۔ دماغ میں آ گیا، 20 سال کا جوان ہوگا، تھوڑا سا پڑھا لکھا دوں گا، 10 لاکھ رکھا ہے، بھرا لوں گا، 4 ویلر آئے گی، اے سی فریج کولر سب فری میں آئے گا۔ امام کو کبھی سلام نہ کیا، بیٹوا پیدا ہوا، سارا معاملہ ذہن میں آ گیا۔ لیکن 2 سال کے بعد پھر وہی صاحب ملاقات پہ دیکھا چہرہ اترا ہوا ہے۔ امام صاحب نے کہا کیا بات ہے یار تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، چہرہ اتر گیا، بیٹا پیدا ہوا، خوشیاں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں نہ مناؤ، لیکن بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوشیاں زیادہ منایا کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں جایا کرو تو بیٹے سے پہلے بیٹی کو دیا کرو۔ بیٹی اگر کوئی تحفہ کوئی چیز لے کر کے آئے ہو تو بیٹے کو بعد میں دینا، بیٹیوں کو پہلے دینا، اس لیے کہ یہ جو بیٹیاں ہیں تمہارے گھر میں چند دنوں کی مہمان ہے۔ اگر تم نے بیٹے سے محبت کیا تو بیٹے سے پہلے بیٹی سے محبت کیا کر، بیٹی کو کلیجے سے لگایا کر، بیٹی کو سینے سے لگایا کر۔ اگر بیٹے سے پیار کرے گا، بیٹیوں سے محبت نہیں کرے گا، بیٹیوں کو سینے سے نہیں لگائے گا تو بیٹیاں سوچیں گی میں لڑکی ہوں اس لیے میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اسلام یہی سب باطل عقائد اور باطل نظریات کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ مکے کی سرزمین پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، مکے کی سرزمین پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن مدینے والے مصطفیٰ آئے، ارشاد فرمایا اے مکے والے سنو، اب تک تم نے بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، لیکن محمد عربی یہ اعلان کرتا ہے اب بچیاں درگور نہیں کی جائیں گی، بچیوں کو سینے سے لگایا جائے گا، بچیوں سے پیار کیا جائے گا۔ تو بچیوں کا نام اچھا رکھا کریں۔ آج لوگ بچوں کا نام کیا رکھتے ہیں؟ پپو، ٹینکو، رینکو۔ اچھا جس دن پیدا ہوئے اس سے ملتا جلتا نام، سمار کو پیدا ہوئے سمارو، منگل کو پیدا ہوئے منگرو، بدھ کو بدھو، جمعرات کو جمعراتی، جمعہ کو جمعہ، سنیچر کو سنیچرا، اتوار کو اتوارو۔ کتوارو پتہ نہیں کیوں نام ہے، تو وہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آپ کو عیدو اور بقرعیدو میں مل جائے گا، ہے یہاں پہ برا نام ہے کہ نام اچھا نام رکھا کرے، نام اچھا رکھا کرے، بزرگوں کے نام پہ نام رکھا کرے۔ ایک صاحب آئے میرے یہاں، کہا حضرت میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کوئی اچھا سا لیٹسٹ نام بتائیے آپ، لیٹسٹ نام بتائیں۔ میں نے تو 4 نام بتایا، یہ نام رکھ لو، وہ نام رکھ لو، وہ نام رکھ لو، تو سب سے بڑی بیماری تو یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ نام رکھا ہے، یہ تو دادا کا نام ہے، کوئی دوسرا نام بتائے۔ میں نے کہا تھا یہ نام رکھ لو، ارے یہ تو پھپھا کا نام ہے۔ ہم نے کہا یہ نام رکھا تو موسا کا نام ہے، کہا یہ نام رکھ لو، کہا یہ تو چچا کا نام ہے۔ یار اس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، یہ نام رکھو وہ نام رکھو، بچوں کا نام اچھا رکھا کریں۔ تو آئے میں نے بتایا یہ رکھو وہ رکھو، کہا کہ نہیں مولانا صاحب کوئی لیٹسٹ نام۔ ہم نے کہا مطلب؟ کہا ہمارا نام ادریس ہے، ادریس، اسی سے ملتا جلتا کوئی نام بتائیے کہ شروع میں الف ہو اخیر میں سین۔ میرے بیٹے کا بھی نام اسی طریقے سے ہو، ادریس میں شروع میں الف ہے اور اخیر میں سین ہے، اسی سے کوئی ملتا جلتا نام آپ بتائیں۔ انگلش میں اگر آپ دیکھ لیں تو آئی شروع میں پڑے گا، یس اخیر میں، ادریس، IDRIS، ادریس۔ کہا کہ اسی طریقے کا کوئی نام بتائیں کہ شروع میں
الف ہو اور اخیر میں سین ہو، شروع میں آئی ہو اخیر میں یس ہو. ہم نے کہا بتایا تو چار نام، یہ رکھ لو وہ رکھ لو. تو بس وہی جھنجٹ سامنے آیا، یہ پھپھا کا نام ہے، یہ پھپھا خالو کا نام ہے، جو فلانے کا نام ہے، چچا کا نام ہے، پڑوسیا کا نام ہے. ہم نے کہا ایک اچھا نام بتا رہا ہوں کہ جس کو تو پسند کرے گا. ہاں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نام بتائے. ہم نے کہا اپنے بچے کا نام رکھ لو ابلیس. اس میں بھی شروع میں آئی ہے، تمہارے نام میں بھی شروع میں آئی ہے، اس میں بھی اخیر میں یس ہے، اس میں بھی شروع آخری میں یس ہے، اس میں بھی شروع میں الف ہے، اس میں بھی شروع میں سین ہے. ابلیس رکھ لو. سمجھ رہے ابلیس یہ شیطان کا نام ہے، شیطان کا نام. تو ایسے ایسے پاگل وہ سمجھ نہیں رہتا ابلیس کا. کہا حضرت نام تو بڑا اچھا ہے، ابلیس نہیں رکھ دیجیے. اپنے بچوں کا نام ایسا ویسا نہ رکھو. مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نام میرے نام محمد کا رکھو. جس کا نام محمد کے نام پر ہوگا قیامت کے دن جہنم کی آگ محمد نام کے شخص کو چھو نہیں سکتی ہے. اور آقا فرماتے ہیں اپنی بچیوں کا نام بھی اچھا رکھا کرو. بچیوں کا نام کیا رکھتے ہیں؟ رنکی، پنکی، ٹنکی، چنکی، چمیلی، چھمیلی، جمیلی، یعنی کیا کیا. میرے آقا فرماتے ہیں سنو اپنی بچیوں کا نام میری بیٹی فاطمہ کے نام پر رکھا کرو. چچا ناراض تو نہیں ہو؟ آج کے جو حالات ہیں میں حالات حاضرات میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. بچیوں کا نام انکی پنکی ٹنکی ڈنکی سنکی چنکی نہ رکھو. کسی فلمی ہیروئن کے نام پر نہ رکھو، کسی اسٹار کے نام پر نہ رکھو، کسی دنیا دار عورت کے نام پہ نہ رکھو. اگر اپنی بچیوں کا نام رکھنا ہے فاطمہ کے نام پر رکھو. بچیوں کا نام رکھنا ہے بنت رسول کے نام پر رکھو. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، جس بچی کا نام میری بیٹی فاطمہ کے نام پر ہوتا ہے میں اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی میں اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. بچے کا نام اچھا رکھا کرے. تو بچے جب اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ جب اچھے ہوتے ہیں تو ان کی گود میں کھیلنے والا بچہ بھی اچھا ہوتا ہے. تو آج پرورش کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ گانے سنا کر، لوریا سنا کر. بچی تورے منہ میں بچی تورے منہ میں. اب گھٹو کی تعلیم لے کر کے بچہ بڑا ہو گیا، کٹکٹویا پتو آگی گیر میں لے لیا اور کہا کہ تیری اماں گھر میں رہی ہے تو ہم نہ رہیں گے. چاہے اپنے اماں کو رکھو چاہے ہم میں رکھو. اب یہ تو مجبور ہے، 10 لاکھ پہلے جو لے چکا ہے کیا کرے، بک گیا مال. کہا کہ تیری اماں گھر میں رہی ہے تو ہم نہ رہیں گے. اب یہ بھی اپنی بیوی کی محبت میں اتنا اسیر ہو گیا. میری ماں بہنوں سنو، شوہر شوہر ہوتا ہے، ساس سسور ساس سسور. تم نے اپنی ماں بہنوں کو چھوڑا، سسرال میں تمہیں ماں باپ کی صورت میں اللہ نے ساس سسور کو دے دیا ہے. محبت کرو ان سے، عقیدت رکھو ان سے. اب بیوی کہتی ہے تیری اماں گھر میں رہی ہے تو ہم نہ رہیں گے، تیری اماں گھر میں رہی ہے تو ہم نہ رہیں گے، تیرے ابا گھر میں رہی ہے تو ہم نہ رہیں گے. اپنے ابا کو گھر سے باہر نکال دو. اب یہ کیا کرتا؟ بیوی کی زلفوں کا اسیر. آیا ماں باپ، بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. گھر کے سامنے آنے کے بعد ماں باپ کے سامنے آیا اور آنے کے بعد کہا ابا اماں جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے مجھے تعلیم دیا تھا گھٹوک. کیا کیا؟ بچی تو رموا میں گھٹوک، بچی تو رموا میں گھٹوک. اماں بیٹا تیرا بڑا ہو گیا، اب اسی تعلیم پر عمل کرنے آیا ہے اور کہتا ہے آرے جا پارے جا گھر کے دوارے جا ابا اماں گھروا سے پھٹو. بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی ہنسنے کی بات نہیں ہے. گھر سے ماں باپ کو باہر نکالتے ہیں لوگ. یاد رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو گئے تو خدا بھی ناراض ہو گئے. ماں باپ کو کبھی ناراض نہ رکھا کرو. بہت سارے ایسے بیٹے ہیں جو تنگ کر کے باپ کو آواز لگاتے ہیں. باپ کہتا بیٹا یہ کرو بیٹا وہ کرو، لیکن وہ اپنے باپ کو چھڑکیاں تک دے دیتا ہے. لیکن سنو ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ وہ ہیں کہ اگر محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے اللہ تمہیں ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ماں باپ کا مقام کبھی بھی ماں باپ کو گھر سے باہر نہ رکھو. شاعر کہتا ہے میرے بھائی ایک شعر سنو کہ خلاف خانہ کعبہ ہنسی جو زدان لگتا ہے. آپ کو ماں باپ
से मोहब्बत है, मैं समझता हूँ सारे लोगों को अपने माँ बाप से मोहब्बत है। हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। खिलाफे खाने काबा हंसी जुज़दान लगता है। खिलाफे खाने काबा, खिलाफे खाने काबा अरे जुज़दान लगता है। और दुपट्टा माँ के सर पे सो रहमान लगता है। भाई नारा लगा दे यार माँ से मोहब्बत। माँ के सर पे सो रहमान लगता है। और बहारे दीनो दुनिया सब इन्हीं कदमों से लिपटी है। बहारे दीनो दुनिया सब इन्हीं कदमों से लिपटी है। ये बहारों दीनो दुनिया सब इन्हीं अरे कदमों से लिपटी है। न हो घर में कदम माँ का, न हो घर में कदम माँ का तो घर वीरान लगता है। न हो घर, इसलिए कभी भी माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकाला करो यारो। माँ बाप बड़ी नेमत है। माँ बाप, अब आया नौजवान माँ बाप के सामने कहा कि अब्बा अम्मा घर में से फुटो।